میں اسکول سے چھٹی لے کر اپنے ماما کی شادی میں گاؤں گیا تھا۔ ایک ہفتہ اسکول سے غائب رہنے کے بعد اسکول آیا تو مجھے کلاس میں کچھ کمی سی محسوس ہوئی۔ دراصل میرے سامنے بیٹھنے والا شہزاد اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ درمیانی چھٹی میں نے اپنے دوست کیلاش سے پوچھا، آج شہزاد اسکول نہیں آیا؟ کیلاش نے کہا، وہ گزشتہ 5 دنوں سے اسکول نہیں آ رہا ہے اور شاید اب آئے گا بھی نہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فٹ بال کی پریکٹس کے وقت اس کا رمیش سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے شہزاد کو بہت مارا، اس کا بستہ پھینک دیا اور کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ اس کے پتا جی آئے تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے شکایت کی۔ انہوں نے شہزاد کے پتا جی کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا اور رمیش کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس لیے شہزاد کے پتا جی نے اسے گھر میں بٹھا لیا۔ اب بھی وہ اپنے پتا جی کے ساتھ سبزی کے ٹھیلے پر سبزیاں بیچنے جاتا ہے۔ میں نے کہا، ارے یہ تو بہت برا ہوا، غریب لڑکے کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ کیلاش نے کہا، رمیش کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے دادا جی اسکول کے صدر ہیں، ان کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن ایک غریب اور ذہین بچے کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم کو تو معلوم ہے رمیش کے ساتھ خطرناک لڑکا ہے، کوئی اس سے دشمنی لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد میں گھر آیا اور شہزاد کی اچھائیاں، ذیانت اور کھیل کود میں اس کی عمدہ کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے رمیش کی بری حرکتوں کی بابت ایک تفصیلی خط لکھا اور شام کے وقت رمیش کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت اس کے دادا جی گھر میں ہی رہتے ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے جب رمیش فٹ بال کی پریکٹس کر کے گھر آتا ہے۔ میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے دادا جی سامنے بیٹھک کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی اخبار دیکھ رہے تھے۔ میں پرنام کر کے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، میرا نام شرد ہے، میں اسکول میں رمیش کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے وہ تفصیلی خط دادا جی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے خط پڑھ کر ختم کیا، بس اسی وقت رمیش گھر میں داخل ہوا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ دادا جی کے ہاتھ میں چٹھی موجود تھی اور غصے سے ان کا ہاتھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رمیش معاملے کو سمجھ نہیں پایا۔ دادا جی کو نمستے کہہ کر وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ دادا جی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، رمیش کے قریب گئے اور ایک زوردار تمانچہ اس کے گال پر مارا اور کہا، اپنی طاقت اور دولت کا غلط استعمال کر رہے ہو تم۔ شہزاد کو تم نے کیوں مارا؟ دادا جی، وہ مجھ سے منہ زوری کر رہا تھا۔ اچھا، کھیل کے دوران کچھ کم زیادہ ہو جائے تو تم اسے مارو گے؟ قریب ہی ایک لڑکی چٹائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ جھونپڑے کے باہر شہزاد اپنے پتا جی کے ساتھ ٹھیلے کے پاس کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ ٹھیلے کی سبزیاں اندر رکھنے میں اپنے پتا جی کی مدد کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر شہزاد اور اس کے پتا جی دونوں بہت حیران ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، رمیش کے دادا جی شہزاد کے پتا جی کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزاد کے پتا جی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی، میں اس نالائق رمیش کا دادا ہوں اور اسکول کا صدر بھی ہوں۔ میرے پوتے نے تمہارے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے اور میرے پوتے کو معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے رمیش کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے شہزاد کو گلے لگا لیا اور رنجیدہ لہجے میں بولا، شہزاد مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے اور بھگوان کے لیے اسکول آنا بند مت کرو۔ ہم سب کا مستقبل تعلیم سے ہی جڑا ہوا ہے۔ مجھے اپنی غلطی پر بہت افسوس ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شہزاد کے پتا جی کے پیروں کو چھو کر بولا، انکل جی، اسے اسکول آنے سے مت روکیے۔
میں خود اس کی مدد کروں گا۔ میری غلط حرکت کے لیے مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ شہزاد کے پتا جی نے رمیش کو گلے سے لگا لیا اور کہا، اتنے بڑے آدمی مجھ ایسے غریب آدمی کے گھر معافی مانگنے آئے ہیں، اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹا جاؤ، شہزاد کل سے روزانہ اسکول آئے گا۔ رمیش نے شہزاد سے ہاتھ ملایا، پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر بولا، شرط تم نے شہزاد سے اپنی دوستی کا حق ادا کیا اور مجھے بھی اپنی غلطیوں کا احساس دلایا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ کار میں بیٹھ کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ دوستو، اس کہانی سے آج ایک سبق ملا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے تو آپ اپنے والدین کو کسی کے سامنے جھکا رہے ہو۔ یاد رہے، ہمیں کسی سے لڑائی کی بجائے کسی کی صلح کروانی چاہیے۔